مولانا ابو الکلام آزاد اپنی ایک کتاب کے انتصاب میں لکھتے ہیں، یہ غالباً 1918 کا واقعہ ہے کہ میں اس وقت رانچی میں نظر بند تھا، تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے میں جب مسجد سے نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی شخص آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص کمبل اوڑھے کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں جناب، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کتنی دور سے؟ تو اس نے کہا کہ سرحد پار سے۔ میں نے پوچھا یہاں کب پہنچے؟ تو اس نے کہا کہ آج شام کو پہنچا ہوں۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، قندھار سے پیدل چل کے میں کوئٹہ پہنچا، وہاں پھر کچھ میرے ہم وطن مل گئے، سوداگر تھے وہ، انہوں نے مجھے نوکر رکھ لیا اور پھر آگرہ پہنچا دیا۔ آگرے سے یہاں میں پیدل چل کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم نے سفر کی اتنی مصیبت جھیلی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے اتنی مصیبت برداشت کیوں کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں آپ سے قرآن مجید کے بعض مقامات سمجھ لوں۔ اس کی طلب علم نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چند دن ٹھہرا اور پھر یکا یک سے واپس چلا گیا۔ جاتے وقت وہ مجھے ملا نہیں، کیونکہ اسے شاید اندیشہ تھا کہ میں واپسی کے مصارف کے لیے اسے کچھ پیسے دوں گا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا بار وہ مجھ پہ ڈالے۔ مجھے یقین ہے کہ واپسی پہ بھی اس نے اپنی مسافت کا ایک بڑا حصہ پیدل طے کیا ہوگا، کیونکہ پیسے تو اس کے پاس تھے نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں یاد، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، لیکن یہ کتاب میں اس کے نام منسوب کرتا ہوں۔ علم کوفت میں ہے، علم جبلتوں کی تسخیر میں ہے۔ آپ یقین کریں، جب قرآن کا کوئی حقیقی طالب علم کبھی ملتا ہے نا، کیفیت بدل دیتا ہے، آپ کو ایک الگ خوشی ملے گی۔ یوں تو مدرسے بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کالج یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں، طالب علم کوئی نہیں ملتا یار۔ جب کوئی حقیقی طالب علم کبھی ملتا ہے نا، وہ ایک الگ کیفیت طاری کر دیتا ہے آپ پہ، ایک الگ خوشی ہے۔ کیا کہا تھا اقبال نے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی کہ وہ شاہد اوصاف حجازی نہ رہے۔ قرآن پڑھنے والے تو کئی ہیں، وہ حقیقی طالب علم ملتے نہیں ہیں۔